قال الله جل وعلا في كتابه
المجيد والفرقان ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. تمام اللہ ہی کے لائق جو تمام جہانوں کا پالن جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا جو بدلے کے دل کا مالک ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار اس کی شاید شان درود و سلام اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر آپ کے اقبال پر آپ کی اوقات پر آپ کے تمام صحابہ و صحابیات اور آپ کے وہ تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا اور اس پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد آج 2 اکتوبر 2017 مقرر 1440 ہجری بروزی و مقام کانفرنس مسجد عالیہ القوم حیدرآباد تلنگانہ. اس وقت آپ سے جس عنوان کے تحت اپنے آمدے کو شیئر کرنا ہے اس امید میں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو بھی اس کے مطابق بر وقت و ہر وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والے بھائیوں کو وہ عنوان جو ابھی ہمارے محترم سینئر جناب صاحب نے بتایا اعمال خدمت اور اعمال دعوت. لیکن یہ چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اتنے مختصر وقت میں دونوں اعمال پر رحمت والے اعمال اور دعوت والے اعمال کے بعد مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو 2 قسطوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. آج صرف اعمال رحمت پر بات یعنی رحمت والے اعمال وہ اعمال کون سے ہیں جن کے سبب بندہ اللہ کی مہربانی اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی محبت اللہ کی معاف گزر معافی کا مستحق ہوتا ہے. اس سے قبل کہ ان اعمال کا ذکر کیا جائے سب سے پہلے رحمت کی مختصر سفاری ہے. رحمت کے معنی جو ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر معنی وہ بہت وسیع ہے اور قرآن مجید میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید میں تمام معانی کے اندر برس رحمت کا استعمال ہے. رحمت کے معنی نرمی رحمت کے معنی مہربانی رحمت کے معنی دل کی رغبت رحمت کے معنی نرم مزاجی یہ سب رحمت کے معنی ہیں. اسی طرح اب قرآن مجید میں لفظ رحمت جہاں جہاں آیا ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ رحمت کہیں رحمت بارش کے معنوں میں
جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وہی ہے وہ ذات جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے سے پہلے رحمت کی یعنی بارش کی بشارت دے کر خوشخبری دے کر بھیجتی۔ یہاں پر رحمت کا لفظ بارش بارہ رحمت کے لیے استعمال ہے، کہیں رحمت کا لفظ نعمت اور رزق کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمت استعمال کیا کہ رحمت فلا ممسك لها هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته۔ جس کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، ان کا خالق کون ہے، ان کا کریٹر کون ہے، تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو پھر کہیں گے تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور سے دعائیں کرتے ہو، کسی اور سے اپنی مانگتائیں اور حاجتیں طلب کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس رب کی شان آنے ایسی ہے کہ ان آرادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، کہ اگر وہ مجھے رحمت پہنچائے یعنی رزق عطا کرے، نعمت کا میرے پر فیصلہ کرے، تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اس مضرت اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر لفظ رحمت نعمت اور رزق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں رحمت نصرت کے معنی میں، مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کون ہے وہ جو تم کو اللہ کے معاملے میں پناہ دے گا، پروٹیکشن دے گا، تحفظ دے گا، اگر اللہ تمہیں کسی برائی کا ارادہ کرے پہنچانے کا، یا اللہ تمہیں رحمت یعنی نصرت اور مدد کرنے کا ارادہ کرے، تو یہاں پر رحمت کا معنی نصرت استعمال ہے۔ اسی طرح کہیں پر خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، بھلائی اور مغفرت اور درگزر، معافی اور بخشش اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے اپنی ذات پر درگزر کو، معافی کو، مہربانی کو لکھ لیا ہے۔ یہاں پر معافی درگزر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کہیں رحمت، عصمت، پروٹیکشن، تحفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر 13 پارے کے پہلے رقو کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان یہ کلمات اللہ نے جاری فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء
الا ما رحم ربی، بے شک وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی ذات کو بھی بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو بہت حکم کرتا ہے برائی کا، سوائے اس کے جس کو رب ہی بچائے، جس کو رب بچائے، جس کو رب محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر بچانے، محفوظ کرنے، تحفظ دینے کے معنی میں استعمال یہ ہے رحمت کے مختلف معنی جو قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کریں، وہ ہے اسباب رحمت یا اعمال رحمت۔ وہ اعمال کون سے ہیں اللہ کی نظر میں کہ ہم ان کو کریں اور اللہ کی رحمت ہمارا استقبال ہے، یعنی کہ ساری چیزیں اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں معافی بھی ملے، اللہ کی طرف سے ہمیں پروٹیکشن اور تحفظ بھی، اللہ کی طرف سے ہمیں دفاع بھی، اللہ کی طرف سے بارات رحمت کر کے ہمارے اوپر نزول ہو، خوشحالی بھی ہمیں ملے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مہربانی کے فیصلے بھی ہوں، وہ سب کے سب رحمت میں شامل ہیں۔ آپ کو اعمال کون سے ہیں تو بتاتا ہوں میں۔ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب اطاعت کا مزاج یعنی مزاج اطاعت کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے اور معاشرت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا لمحہ لمحہ نزول ہوگا۔ ہماری آج جو عبادتیں، ہماری جو معاشرت ہے، لیونگ ہڈ، رہن سہن جو ہمارا ہے، وے آف لائف جو ہے، ہماری آج کی معاشرت اور آج کی عبادت سے مزاج اطاعت نکل گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور گہری بات بتا رہا ہوں، جس کے سبب ہم اللہ کی رحمت کے ایسے مستحق نہیں ہو رہے جیسے ہمارے اسلاف اللہ کی رحمت کے مستحق تھے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو پھر منواتے ہی چھوڑتے تھے۔ اللہ ان کی دعائیں سنتا، اللہ ان کی دفاع کرتا، اللہ ان کی عزتوں کا خیال رکھتا، اللہ ان کو دشمنوں کا غلبہ دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت دیتا، اللہ نے قلبی سکون اور ذہنی سکون انہیں عطا کیا، اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم تعداد میں بہت ہیں، اکثریت جتنی اس وقت تھی اس سے تو لاکھوں گنا زیادہ ہیں ہم، 57 کنٹریز کے ہم مالک ہیں، ہمارے پاس 57 ملک ہیں، اور دنیا کی کے نیچرل سورسز اگر دیکھیں، قدرتی ذرائع اور وسائل اور تیل اور پیٹرول کے خزانے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ اس کے غنی مالک ہیں، لیکن دنیا کے اسباب وسائل اتنے ہونے کے باوجود بھی آج ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں، افینسو پوزیشن میں نہیں ہیں، ہماری بات کی کوئی سنوائی نہیں اور اس کا ثبوت جی تعداد کا برما جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، فلسطین ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم روک نہیں پاتے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کئی ممالک۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان تمام معانی کے اندر ہمارا استقبال نہیں کر رہے، یہ بتا رہا ہوں، یہ بہت عام بات ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آج ہماری عبادتوں سے اور ہماری معاشرت سے مزاج اطاعت نکل گیا، مزاج بغاوت کے ساتھ عبادتیں ہو گئی، مزاج بغاوت کے ساتھ معاشرت اور رہن سہن ہمارا ہے۔ ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں اور دنیا کا کوئی شخص بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اتنا ٹھوس ثبوت دیتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عبادتوں سے مزاج اطاعت نکل گیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ دیکھیے، جس عبادت میں مزاج اطاعت ہوگا، جو عبادت مزاج اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس عبادت
شب معراج اور شب برات میں مسجد آباد ہو جائے گی، رمضان میں مسجد آباد ہو جائے گی، جمعہ میں مسجد آباد ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسجد دیا جمعہ میں مسجد فل اور جمعہ گیا تو مسجد گل، شب برات میں مسجد فل، شب برات گئی تو مسجد گل، شب معراج میں مسجد فل، شب معراج گئی تو مسجد گل۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں مزاج اطاعت نہیں۔ آپ ثبوت دیتا ہوں، جہاں مزاج اطاعت ہوتا ہے وہاں عبادتیں تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور یہ صرف یہ مزاج اطاعت کا عبادت میں صحابہ کرام اور اصحاب کی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم ان خاص موقعوں پر جو ہماری موسمی عبادت ہوتی ہے، ہماری جو موسمی عبادت ہوتی ہے، خاص موقعوں پر ہم جو مسجدوں کو پروہار بناتے ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہم جمعے سے مسجد کو آباد کرتے ہیں، ایسے صحابہ کرام فجر سے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر یہ آبادی پوری زندگی رہتی تھی کہ بابو رب کا حتیٰ یقین، اپنے رب کی بندگی کیجیے موت آنے تک۔ تو جب عبادت میں مزاج اطاعت ہوتا ہے تو اس عبادت میں تسلسل اور کنٹینیوٹی رہتی ہے، اور جب عبادت سے مزاج اطاعت نکل جاتا ہے تو پھر وہ موسمی عبادت بن جاتی ہے، اوکیشنلی پارٹی اور ٹریڈیشنلی عبادت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندگی کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا، نہ مسجد میں ٹوٹتا، نہ بازار میں ٹوٹتا، نہ گھر میں ٹوٹتا، نہ باہر ٹوٹتا، نہ انڈور لائف میں نہ آؤٹ ڈور لائف میں۔ ان کے یہاں بندگی کا، عبادت کا، رب کی غلامی کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہتا ہے، جاری اور ساری رہتا ہے۔ وجہ صرف ایک، ان کی عبادت میں مزاج اطاعت، ان کی معاشرت میں مزاج اطاعت، ہماری عبادت میں، ہماری معاشرت میں مزاج اطاعت نہیں ہے، اس لیے ہماری عبادتیں موسمی ہو کر رہی ہیں، موسمی ہو کر رہی ہیں۔ اب جب یہ مزاج اطاعت آتا ہے تو پھر یہ ہماری رحمت پیدا کرتا ہے، جو اللہ کی رحمت کے مستحق بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے جو آپ کے لیے قرآن کی آیات سے جو اعمال رحمت دیے ہیں، رحمت والے اعمال، وہ 17 اعمال ہیں جو میں نے منتخب کیے ہیں۔ سب سے پہلا وہ عمل جو اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے وہ ایمان ہے تو اللہ کی خاص رحمت کے آپ مستحق بنے گے۔ عمومی رحمت کے بھی اور خصوصی رحمت کی، ایک تو اللہ کی عمومی رحمت ہے جو ذرے ذرے میں بارش ہو رہی ہے، سب فیض بات ایمان والے بھی بے ایمان بھی سب کے لیے۔ ایک تو اللہ کی عمومی رحمت ہے، اس میں سب شامل ہے، لیکن ایک اللہ کی خصوصی رحمت ہے جس میں صرف ایمان والے شامل ہیں، جس میں صرف ایمان والے شامل ہیں۔ تو پہلا عمل جو رحمت کا مستحق بناتا ہے وہ ایمان ہے۔ دوسرا ہجرت، ایک ہجرت وہ ہے کہ جو مکے سے مدینے ہوئی، اور ہجرت کے معنی آتے ہیں مائگریٹ کرنا، چھوڑنا، اور ایک ہجرت وہ ہے کہ جو گناہوں سے ہجرت ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے ہجرت چھوڑ دینا، یہ ہجرت جو ہے قیامت تک جاری رہے، یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے۔ اور اس کا ثبوت میں صحیح حدیث سے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقت میں مہاجر یعنی چھوڑ دینے والا وہ ہے مہاجر جو چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے دوسری چیز ہجرت، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، اللہ کی رحمتوں میں مستحق بن جائے۔ تیسری چیز مجاہدہ،
اللہ کے دین کو، دین اسلام کو اللہ کے دیگر بندوں تک اس طرح درد کے ساتھ پہنچائیں گے کہ اللہ نے اسی مقصد کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، دین رحمت کو پھیلانے کے لیے، شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور دین ایمان، دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اتنی اہمیت سے اس بات کی، اتنی اہمیت دی اللہ نے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا۔ تو یہ ہے مجاہدہ یعنی اسٹرگل، سنگھرش، جدوجہد، اللہ کے دین کا تعارف، اللہ کے ان بندوں تک کرانا جو اللہ کے دین سے ناواقف ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو منزل سے واقف ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل تک پہنچائے۔ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے منزل کا بتا دیا ہے۔ منزل ہے اللہ کی رضا اور رحمت اور جنت۔ مومن کی منزل رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ آپ ہدایت یافتہ ایک رہبر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جہاں ایمان نہیں ہے، جو بس اپنی روایتوں کے اندر جی رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے موکش پراپت کر لیا، ہمیں نجات مل گئی، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو مذہب قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، اللہ کے یہاں وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، بھلے ہی وہ دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتا ہو، اللہ کی تعریفیں کرتا ہو، نبی کی شان میں قصیدے اور نعت گوئی کرتا ہو، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہو، لیکن یاد رکھیے اگر اس نے اللہ کے اس آخری پیغمبر کے مذہب کو، جو ساری کائنات کا مذہب ہے، دین اسلام ساری کائنات کا یہ مذہب ہے، اس کو اگر اس نے قبول نہیں کیا تو دنیا میں وہ ایک فلسفی بن کر رہ سکتا ہے، دنیا کے اندر ایک ریفارمر بن کے رہ سکتا ہے، دنیا میں بڑا رائٹر اور فلاسفر بن کے رہ سکتا ہے، لیکن ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت ضرور ہوگی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ خدا کہیں گے وہ میرے بندے میری زمین پر میرے ہی مذہب کو مان کے نہیں آیا، میری بات کو نہیں مانا، جبکہ روئے زمین کی ہر چیز کا مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آسمانوں کی تمام مخلوق مسلمان ہیں، اللہ کی فرما بردار ہے، زمین کی ساری مخلوق مسلمان ہیں، یعنی اللہ کی فرما بردار ہے۔ زمین کا مذہب اسلام، چاند کا مذہب اسلام، سورج کا مذہب اسلام، ستاروں کا مذہب اسلام، درخت اور شجر اور حجر سب کا مذہب اسلام۔ تو ہمیں بھی ان کے ہم نوا ہونا ہے۔ یہ ہے مجاہدہ، یہ 3 باتیں ہیں، ایمان، ہجرت اور مجاہدہ۔ یہ وہ اعمال ہیں، اعمال رحمت، کہ اگر آپ نے ان اعمال کو اپنی زندگی میں جاری کیا تو اللہ کی رحمت کے، مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اب بطور ثبوت کی دلیل یہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان اور جنہوں نے ہجرت کیا ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، جو گھر سے بے گھر ہو گئے، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا اللہ کی نسبت پر، اور پھر وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششیں کی،
چوتھی بات، چوتھا عمل جو اللہ کی رحمت کو لانے والا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ جب کوئی بندہ، توبہ کے معنی ریپینٹنس، توبہ کے معنی ندامت، توبہ کے معنی پچھتاوا، رائے پہ پچھتاوا۔ آدمی بری بات پہ پچھتاتا ہے، اچھے عمل پہ پچھتاوا نہیں ہوتا، اعمال شر برائی پر ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اعمال کا جائزہ دے کہ میں نے اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا یا میں کر رہا ہوں جو میرے رب کو ناپسند ہے، جو میرے لیے، اللہ کی بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نقصان والا ہے، تکلیف والا ہے، اللہ کی ناراضگی والا ہے، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس پر افسوس کرتا ہوں، اس پر میں نادم ہوں اور اس برے عمل کو اچھے عمل سے بدلتا ہوں۔ یہ ہے سچی توبہ۔ یہ عمل بھی، یہ چوتھا عمل توبہ کا عمل ہے۔ آپ کی زندگی میں آ گیا، اللہ کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں گی۔ اب اس میں سنیے، اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کا تعارف ہم چاہتے ہیں، اللہ قریب ہے تو ہم اسے آہستہ پکاریں، دور ہے تو ہم غور سے پکاریں، اور ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے، اس کی مرضیات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تنزیل کیا، فرمایا جب آپ کے پاس میرے کو بندے آئیں جو میری باتوں پر، میری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں میرا سلام کیجیے، سلام علیکم، السلام قبل الکلام، ان کو میرا سلام کہیے، اور پھر ان کو یہ پیغام پہنچا دیجیے میرا کہ تمہارا رب ایسی شان والا ہے، ایسا قریب اور رحیم ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنے اوپر اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رحمت کا وہ نزول کس پر کرتا ہے، ثم تاب من بعده واصلح فانه من عمل سوءا بجهالة، جس نے کوئی نادانی سے، ناواقفیت میں کوئی برا عمل کیا لیکن پھر اس کو احساس ہو گیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ عمل غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، مالی اس سے ناراض ہوتے ہیں، ثم تاب من بعده، فوراً پلٹ گیا، اس سے چھوڑ دیا، اس سے اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اس سے واصلح، توبہ کے بعد اصلاح بھی کی، خالی کندھوں پہ ہاتھ مار دیے اور چھٹی ہو گئی، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بعد پریکٹیکلی ثبوت پیش کرو، پروف کرو کہ ہاں یہ جو تم نے ابھی توبہ کے الفاظ بولے ہیں حقیقت میں تمہیں اس میں ندامت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ عمل چھوڑ دو، اس نے اصلاح بھی کر دی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا، خوب مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غلطی پر نادم ہونا اور چھوڑ دینا صرف اللہ کے قادر، اور پلٹ جانا اور پھر اس برائی کو اچھائی سے بدلنا، یہ توبہ ہے، اور یہ عمل کو عمل ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، سچی توبہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ انسپیکشن کے لیے نکلے، اکثر گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی باٹل ہے، سمجھ گئے، کچھ انہیں شک ہوا کہ اس کے اندر شراب ہے۔ اب وہ شخص ذرا دور تھا، اس نے سوچا کہ آج خیر نہیں، عمر نے دیکھ لیا ہے، امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، آج تو میرے خیر نہیں ہے، درے پڑھنے ہی پڑھنا ہے، اور عمر کے درے مشہور بات، اس نے وہیں پر اس کو چھپا لیا، اپنے دامن میں اس باٹل کو چھپا لیا، اور وہیں اللہ سے سچی توبہ کری، کہے مالک مجھے رسوا ہونے سے بچائے، اے اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچائے، اے اللہ تو میری توبہ قبول کر دے، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس کو اللہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں، میری لاج رکھ، میری عزت رکھ، مجھے رسوا ہونے سے بچائے۔ بس یہ بات اس نے
شہید توبہ دل سے سچی ہے اس نے کی. اب امیر المومنین جب وہاں پہنچے کہا کہ کیا کر رہے تھا؟ اور کا پانی وہ باٹل اٹھائی تھی اور پانی نکال کے بنا. اب نکال کے جو بنایا تو اس میں پانی سچی توبہ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا. رسوائیوں سے بچاتے ہیں اور اس کو کل تک وہ ذلیل تھا آج جلیل بنا دیتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یاد آئے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ اپنے وقت کے گزرے اور یہ وہ بزرگ ہیں فضیل بن عیاض جو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ چشت کے اندر ان کا نام آتا. ان کے بزرگوں میں سے ہیں. ان کی ابتدائی زندگی جو تھی جوانی کی زندگی ابتدائی زندگی داتا زنی کی زندگی اپنے وقت کے چھوٹے موٹے نہیں بہت بڑے ڈاکوں میں لگے. بس ایک مرتبہ ڈاکے کے لیے جا رہے تھے. رات کا وقت ہے آخر شب ہے. کان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہے. آخر شب میں کوئی تہجد میں تلاوت کر رہا تھا قرآن. یہ آیت ان کے کان میں پڑی. عربی جانتے تھے عربی جاننے والے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا یہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے ڈر جائیں, اللہ کا خوف کریں؟ بس وقت آ گیا. اے اللہ وقت آ گیا, اے اللہ وقت آ گیا. میں توبہ کرتا ہوں. پھر کیا کیا؟ جس کا ان کے پاس مال تھا یا جس کی آدمی انسان ڈیڑھ کے لیا اور جس کا ابھی میں یاد ہے کہ سنا کر بھی میں نے لیا تھا, حق مارا تھا لیکن اب میرے پاس نہیں ہے. اس کے بعد برس نفیس پہنچے اور کہا مجھے معاف کر دیجیے, میرے پاس نہیں ہے, اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کا حق ادا کر دوں گا, مجھے معاف کر دیجیے. میں سچی توبہ کر دیے. آپ جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ کی معاف نہیں کرے گا. اس طرح سچی توبہ کر کے جب آئیں خدا کے سامنے حضور میں آئیں تو پھر یہ حال ہوا ہے کہ اپنے وقت کا جو سپر پاور تھا مسلمانوں کا ہارون رشید اتنا بڑی اس کی سلطنت تھی کہ ایک مرتبہ اس نے بادل کو دیکھا کہ جا رہا ہوتا ہوا تو بادل کو دیکھ کر اس نے کہا امتری حیث شئت فإن خراجک سیأتی. برس جہاں دن چاہے جا کر برس, لیکن جہاں برسے گا اس کا ٹیکس میرے پاس آئے گا. اب سوچیے کہ اس کی سلطنت کتنی وسیع. ایسا بادشاہ فضیل بن عیاض کے پاس جاتا ہے کچھ نصیحتوں کے لیے ہاتھ باندھنے لگتا ہے. اللہ نے وہ مقام ان کو عطا کیا کہ بادشاہ کے وقت کی سب میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ مقام سچی توبہ سے حاصل ہوا. تو جب بندے کے اندر سچی توبہ آتی ہے تو اللہ جلیل سے جلیل بنا دیتا ہے, عزیز بنا دیتا ہے, اپنا محبوب بنا دیتا ہے. الطائب و عزیز الرحمن, توبہ کرنے والا رحمان کا محبوب ہوتا ہے. الطائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے. یہ توبہ کی برکتیں جو میں نے بتائی. اس کے بعد پانچویں بات تقویٰ, چھٹی بات زکات. یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 کے اندر بتایا. یہ تقویٰ کیا ہے اور زکات کیا ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی پرہیز کرنا, بچنا, پرہیز کرنا. پرہیز تو بہت اچھی چیز ہے. اب یہاں پر ہمارے بہت سے بزرگ موجود ہیں جو واٹر سے ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں, موجود ہیں. یقیناً وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا, یہ چیزیں اپنا غذاؤں میں پرہیز, فلاں چیزوں سے پرہیز کائے کے لیے ہوتا ہے, صحت بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ صحت بنانے کے لیے ہوتا ہے. پرہیز سے صحت کی تعمیر ہوتی ہے کہ پرہیز سے صحت کی ترقی ہوتی ہے. بتائیے, پرہیز آدمی کرتا ہے تو صحت بنتی ہے کہ صحت بگڑتی ہے. جس طرح یہ مادی اور جسمانی جو بدن ہے اس کے لیے جیسے آپ پرہیز کرنے میں سنسیئر ہو, اس کو تندرست رکھنے میں جتنے سنسیئر ہو. دل بہت چاہتا ہے میٹھا کھانے کو, لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر
کیا ملتا ہے اس تقوی پر، اس تقوی پر اللہ ولایت کا دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں نہ خوف ہے کوئی، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ کون ہے جو ایمان لائے اور تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی اپنا معمولی بات ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک آپ کا دوست ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے۔ ارے ذرا سا کسی چھوٹے سے منسٹر صاحب کا پیے ذرا سی اس سے دوستی ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کئی فائدے میرے اچھے ہیں، میرے کئی کام بن جائیں۔ جبکہ کون ہوا ہے؟ ایک چھوٹے سے منسٹر صاحب کا ایک چھوٹا سا پیے، اس سے ذرا سی دوستی کیا ہو گئی کہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میرے سب کام بن جائیں۔ کیا وہ حال؟ اور جو رب کائنات رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین رب المشارق والمغارب، وہ پروردگار سے اگر دوستی ہو جائے تو پھر کام بنے گے کہ پھر یقین کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہے تقویٰ۔ جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ بے شک میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میں لکھوں گا ضرور لکھوں گا اس رحمت کو کن لوگوں کے لیے۔ یہ آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت کو تمہارے اوپر، اللہ نے بتا دیا کہ فرمایا فسأكتبها، یہ نہیں کہا فأكتبها، سادی لائن ساعت کے اندر آتا ہے ضرور لکھوں گا، ان قریب لکھوں گا، فسأكتبها، میں اس میری رحمت کو ضرور لکھوں گا کن لوگوں کے لیے؟ تین لوگوں کے لیے، للذین یتقون، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچنا، بس اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں زبان سے نہیں بولیں گے کہ زبان کا تقوی ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں ہاتھوں سے وہ کام نہیں کریں گے کہ ہاتھوں کا تقوی ہے، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں پیر اس جگہ نہیں لے کر جائیں گے پیروں کا تقوی ہے، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں دماغ کو دماغ میں وہ پلان بھی نہیں ہوگا، دل میں اس کو جگہ بھی نہیں دیں گے، یہ تقوی ہے۔ جب یہ بندے کے اندر آتا ہے تو اللہ کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا اس کے لیے، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ زکوٰۃ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ بھی اللہ کا وہ حکم ہے، جب بندہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے پابندی سے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صدقہ خیرات بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمتوں کو لے کر اترتی ہے، اور زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کو دی جاتی ہے، مستحقین کو دی جاتی ہے، پریشان حال مسکین جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ غریبوں سے محبت کرو، مسکینوں کے کام آؤ، پریشان حالوں کے کام آؤ، ان کا بداوت بنو۔ اللہ نے تمہیں سورس والا بنایا، فورس والا بنایا، عہدے والا بنایا، کرسی والا بنایا، اس میں ان کا بھی شیئر سمجھو۔ جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے اپنی اس صلاحیت کا ان کے لیے استعمال کرو۔ یہ ہے زکوٰۃ کی روح۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بس خالی پر دے دیا اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، ایک دو کپڑے دے دیے، 10 کلو اناج دے دیا، ایک 10 کلو کا بیگ دے دیا رمضان میں، اس میں بھی 90% ڈالر تاکہ میرا بچہ رمضان پورے سال بھرا رہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ہو گیا نہیں، ان کے غم میں شیئر کرنا، ان کے کام آنا، یہ مزاج زکوٰۃ، روح زکوٰۃ جب آتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ جو میری آیتوں پر یقین کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، یہ تین باتیں ہیں، یہ تین باتیں تقویٰ، زکوٰۃ، ایمان کی آیات کا جب آتی ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت تھی الاعراف، سورہ اعراف کی 56 نمبر کی آیت۔ اب اس کے بعد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، 8ویں بات، اور 9ویں بات نہی عن المنکر، امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، 10ویں بات اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، 11ویں بات اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا، یہ سب کی سب باتیں
صبر ہے جلد بازی کا اپوزٹ، اللہ کے حکموں پر قائم رہنا، جو مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، چلتے رہنا، اس کے معنی صبر کے ہیں۔ یہ جہاں ہوگا یہ بھی اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لڑنے والے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی توجہات ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھا آپ کو یہ صبر کیسا عمل ہے؟ مصیبت اللہ کے راستے کے اندر جو بھی مصیبت ہے استقامت کے ساتھ پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ اللہ کے احکام کو کرتے رہیں اور اس پر قائم رہیں، یہ نعمت ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی توجہات اس عمل پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح مزاج میں نرمی، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے سورہ آل عمران رکوع نمبر آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کر ڈسپرس ہو جاتے، یا آپ کے دل کی نرمی اور نرم مزاجی ہے کہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ یا وہ ساس سسر جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے پورا پریوار جڑا رہتا ہے، اور معلوم ہوا کہ ذرا ہمارے یہاں ہو گیا سخت مزاج کے اندر سختی فلاں اور فلاں جو ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان بھی اکیلے رہ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ دل کا نرم مزاجی یہ اللہ کی رحمتوں کا ثبوت ہے۔ جہاں مزاج میں نرمی ہوگی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اتحاد ہوتا ہے نرمی سے، سختی سے انتشار ہوتا ہے، نرمی سے اتحاد ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر۔ اسی طرح 14ویں نمبر پہ اتباع قرآن کو کے فالوور بننا، بس اب اسی پہ باتیں تو ابھی اور بھی ہیں کیونکہ 17 میں وہ کیے تھے، جلدی بتا رہا ہوں۔ اتباع قرآن 14 اور 15 تقوی الرحمن۔ دیکھیے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 36 میں اس طرح بیان کیا کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اب کیا کرو فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اس کی اتباع کرو، فالو کرو، اس کا فالوور بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ فخر رہو اس کے لیڈر بن جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اس کے فالوور بن جاؤ، اور کیا کہا وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو۔ تو دو باتیں ہوں گی، ایک قرآن کے ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنیے، ہمارے اسلاف قرآن کے فالوورز تھے اور ہم آج قرآن کے صرف ریڈر رہ گئے۔ نہیں، قرآن کے ریڈر بننے سے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، قرآن کے فالوور بننے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ 16ویں بات شکر ہے، جہاں شکر گزاری ہوگی وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِتُصِيبَكُم بِرَحْمَتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیا اس کی نشانیوں میں سے قدرت یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارتیں دے کر بھیجتا ہوں، پھر آگے فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ 7ویں بات گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے بچنا، یہ پہلے والی آیت شکر والی سورہ روم آیت نمبر 46 کی تھی، اور یہ دوسری آیت وَمَنْ قَدْ سَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہا۔ یہ سورہ مومن آیت نمبر 9 ہے، اور یہ دعا ہے کس کی؟ ان فرشتوں کی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش، وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ نے جس کو بھی اس دن بچا لیا گناہوں سے، آپ نے اس پر یقیناً رحمت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو گناہوں سے بچ گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ گناہوں سے بچنا اللہ کی رحمت کا، گناہوں سے بچنا اللہ کی رحمت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ بات جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو آخری بات تھوڑی سی وضاحت، یہ جو شکر کی بات میں نے کہی، اس کے اندر ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ شکر کیا ہے، حقیقت شکر کیا ہے۔ ہم بہت شکر پہ بہت سی باتیں سنتے ہیں، مختصر سے بتاؤں آپ کو یہ کہ اپنے پاس کو پریزنٹ سے کمپیئر کرنا اور پھر
خوشی منائیں گے 4 گھنٹے کسی جگہ بعد نماز عصر اور اپنے ساتھیوں کو بھی